بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم فائنل ٹرم ایگزام کے حوالے سے جو موضوعات ہیں اور سلیبس ہے اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے 2 لیکچر پہلے ہو چکے ہیں۔ تیسرا لیکچر خطوط نویسی کے حوالے سے ہے، اور چوتھا لیکچر بھی خطوط نویسی کے حوالے سے ہی ہوگا، مطلب اس میں عملی مشق کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم خطوط نویسی کی روایت کے حوالے سے مختصر سا پڑھیں گے، اور پھر ہم خطوط نویسی کے معنی و مفہوم پر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک طالب علم کو خط لکھنے کے لیے کون سے قواعد اور کون سے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہے، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم خطوط کی اقسام کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء، ہم خطوط نویسی کی تاریخ اور روایت کے حوالے سے مختصر بات کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، خطوط نویسی کو مکتوب نگاری بھی کہا جاتا ہے، اور خطوط نویسی کا سلسلہ تقریباً اس دنیا کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، اور پوری دنیا میں خطوط نویسی کے فن کو عروج ملا۔ اردو میں مکتوب نگاری بڑی حد تک فارسی اور عربی مکتوب نگاری کے زیر اثر شروع ہوئی، تاہم دور حاضر کے برقی مکتوب کا صحرا اہل مغرب کی تکنیک ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، برقی مکتوب یا برقی خطوط سے مراد ای میل کے ذریعے کوئی پیغام کسی دوسرے شخص کو پہنچانا ہے۔ برقی مکتوب کا صحرا اہل مغرب کی تکنیک پسند اختراعی ذہنیت کی دین ہے۔ ای میل مراسلہ نگاری کی جدید ترین شکل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکتوب نگاری یا خطوط نویسی اب جدت اختیار کر چکی ہے، تو لہٰذا اسے ای میل کا نام دیا گیا ہے۔ مرسل اور مرسل علیہ، اب مرسل کہتے ہیں وہ شخص جو خط بھیجنے والا ہوتا ہے، اور مرسل علیہ وہ شخص جو رسیو کرتا ہے، خط موصول ہوتا ہے جسے۔ مرسل اور مرسل علیہ کے مابین مراسلت اب برقی خط و کتابت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پہلے خط کا رواج بہت زیادہ تھا۔ غالباً آج کے اس جدید زمانے میں بھی خط لکھے جاتے ہیں، لیکن اب برقی جو خطوط ہیں، ای میلز کے ذریعے جو خطوط ہیں، وہ پوری دنیا میں رائج ہو چکے ہیں۔ ماضی کی طرح یہاں بھی مرسل اور مرسل علیہ اور نفس مضمون جس کی ترسیل مطلوب ہوتی ہے، خط، چٹھی اور مکتوب کی جگہ ای میل کی اصطلاح رائج ہے۔ البتہ یہاں نامہ بر اور قاصد سے کلیاتاً نجات حاصل کر لی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اخفائے راز کا خدشہ اور قاصد سے رقیبانہ تردد نے بھی دم توڑ دیا ہے۔ ڈاکیا آیا، ڈاک لایا جیسے خوشگوار احساس نے بس راستہ بدلا ہے۔ اب نہ نظام ڈاک کی صعوبتیں ہیں اور نہ ڈاک کھونے کا خوف۔ اگر مرسل نے میل کر دیا ہے تو اس کی ترسیل کو بھی سینڈ میں جا کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ
جو ڈاک کا نظام ہے وہ جدت اختیار کر چکا ہے۔ آج کے زمانے میں برقی مکتوب یعنی ای میلز، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ای میلز ہم بھیجتے ہیں، یا موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہم میسج بھیجتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ خطوط نویسی یا مکتوب نگاری کی جدید قسم ہے۔ تو اب نہ نظام ڈاک کی صعوبتیں ہیں اور نہ ڈاک ہونے کا خوف۔ اگر مرسل نے میل کر دیا ہے تو اس کی ترسیل کو بھی سینڈ میں جا کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل سم کے ذریعے یا ای میلز یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر میسنجر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جب ہم کوئی پیغام کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ ریسیور نے، مطلب موصول کرنے والے نے موصول کر لیا ہے، جبکہ پہلے یہ سلسلہ بالکل مختلف تھا۔ اور مشینی ڈاکیا آپ کو فوراً مطلع بھی کر دے گا کہ آپ کا میل بخوبی ہدف تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہفتوں مہینوں کا انتظار چہ مانی درد، اب وصل ہی وصل ہے۔ منٹوں سیکنڈوں میں شیء مطلوب کا میسر آنا کیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کھل جا سم کے عہد میں سانس لے رہے ہیں، اور ہتھیلیوں میں سما جانے والا ماؤس آپ کی انگشت کے اشارہ کا غلام ہے۔ آپ نے حکم دیا اور مراد برائی۔ مراد یہ ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو لہٰذا جو خطوط نگاری، خطوط نویسی اور مکتوب نگاری ہے وہ بھی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن جدید ذرائع، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود خطوط نویسی کی اہمیت اور افادیت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی سرکاری محکمہ جات، نجی محکمہ جات اور نیم سرکاری محکمہ جات قومی و بین الاقوامی سطح پر خطوط نویسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جدت اختیار کر چکی ہیں۔ آج وہی خطوط، وہی مکتوب جو ہم ایک ڈاک کے ذریعے، ڈاک خانے کے ذریعے بھیجتے تھے، آج وہ موبائل فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور اسکائپ کے ذریعے اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جو کہ جدید ٹیکنالوجی کی اختراع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، لفافہ بند مراسلے ماضی کی روایات کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہجر سے بھی بڑی حد تک نجات مل گئی ہے۔ برقی عہد میں لفافہ دے کر مضمون بھانپ لینے کا تصور بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ اب نہ لفافے کی ضرورت ہے اور نہ اس مشاکی کی جو بادی نظر میں مضمون آفرینی کا پارک ہو، بلکہ برقی مکتوب میں آپ مضمون کا پتہ محض سبجیکٹ لائن دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جو خطوط ہیں وہ سینڈر کی طرف سے، جو بھیجنے والے کی طرف سے جب آپ کو موصول ہوتا ہے، ریسیور کو موصول ہوتا ہے، تو وہ سبجیکٹ لائن پڑھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی تحریر میں کیا ہے اور یہ کس حوالے سے خط لکھا گیا ہے۔ ای میل کا نظام دراصل دور حاضر کی برق رفتار زندگی کا استعارہ ہے۔ یہ نظام عزیز القدر پیارے بابو فلاں کو معلوم ہو، واری فراغت کو محض جناب والا ہیلو ہائے کا مختصر برمحل پیمانہ دینا چاہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر خطوط کی روایت ہم دیکھتے ہیں اور خطوط نگاری کے فن کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے جناب عالی، جناب قدر،
عزیز القدر، پیارے بابو جان، پیارے بابو وغیرہ کے جو الفاظ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اور ہیلو ہائے کے مختصر الفاظ کو اپنی جو ہے نا وہ اپنے خطوط کی ترسیل کا اور مخاطب کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ تو ویسے زندگی سے بھرپور خطوط لکھ کر غالب نے اپنے عہد میں آداب و القاب اور عبارت آرائی کے کفر پر ضربیں لگائیں، اور المکتوب نصف الملاقات، غالب نے خطوط کو نصف ملاقات کا نام دیا تھا، کہ محدود پیمانہ کی تنقید کرتے ہوئے خط کو مکالمہ بنانے کی عملی کوشش کی۔ غالب صاحب خطوط کے حوالے سے نامور شخصیت ہیں، ان کے اور بھی کئی پہلو ہیں، شاعری اور پھر شاعری کے مختلف جو خصائص ہیں شاعری کے، ان کے علاوہ اور ان کی جو شہرت کی باعث جو صنف ہے وہ مکتوب نگاری بھی ہے، خطوط نگاری بھی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ فن کمال تھا کہ جب وہ خط لکھتے تھے تو کمال کر دیتے تھے۔ خط کا جو متن ہے وہ اس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی جیسے وہ جس کو خط لکھ رہا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گفتگو جو ہم آج موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے مکالماتی انداز میں کرتے ہیں، وہی گفتگو مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب جو ہے نا وہ تحریری خطوط کے ذریعے کیا کرتے تھے، اور ان کے بیشتر نمونے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، سابق کلاسز میں آپ کے سلیبس کا حصہ رہ چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا غالب مرزا اسد اللہ خان غالب جن کی شاعری عالمگیریت کی حامل ہے اور جن کے افکار و خیالات شاعری پر غالب ہیں، انہوں نے مکتوب نگاری کی روایت کو مضبوط بنانے میں اور اردو مکتوب نگاری کے فن کو اور صنف کو نمایاں کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ غالب کے متاخرین میں اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سر سید نے محسن ملک کے نام ایک مکتوب میں لکھا کہ جس قدر خوشی آپ کے عنایت نامے پہنچنے سے ہوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مقولہ کہ الخط نصف الملاقات غلط بلکہ پوری ملاقات کا لطف ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کچھ روایت تھی، کچھ سرسری گفتگو تھی خطوط کی روایت کے حوالے سے، اور خطوط جس قدر جدید ٹیکنالوجی کے مطابق خطوط یا خطوط نویسی کا جو فن ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور جدت اختیار کر چکا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سیکھی، کچھ باتیں پڑھیں جو کہ بہت ضروری تھی۔ تو لہٰذا اب ہم خط کی تعریف اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب اور چٹھی وغیرہ ہم کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص یعنی دو افراد کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غالب کا یہ فن تھا کہ وہ جب خط لکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں باہمی مکالماتی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج کل وہی گفتگو جو ہم موبائل کے ذریعے کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کرتے ہیں، یا کوئی اسکائپ کے ذریعے کرتے ہیں، یا کوئی اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کرتے ہیں، وہ تمام مکالماتی انداز کی جو گفتگو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب تحریری خطوط کے ذریعے کرتے تھے۔ یہ ان کا فن کمال تھا۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام
ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جدت اختیار کر دیتی ہیں، جو جدت اختیار کر جاتی ہیں، جو تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بنتی ہیں، سنورتی ہے اور اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مواصلاتی نظام ہے، جو کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے، وہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ تو خطوط کی مختلف اقسام ہیں، جیسے نجی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط، عمومی خطوط اور رسمی خطوط وغیرہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سیکھیں گے کہ خط لکھنے کا مؤثر ترین طریقہ کون سا ہے امتحانی نقطہ نظر سے، تاکہ ہمارے نمبرز اچھے آ سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں سلیبس پڑھنے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اور اہم مقصد جو ہمارے ملک اور ہمارے نوجوانوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر کس طرح زیادہ حاصل کیے جائیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ نہیں ہوتا کہ کس قدر علم حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی اس کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے ایک مختصر جو درخواست ہے وہ بھی تحریر کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ کس قدر پریکٹیکل ہو چکی ہے، وہ ٹو دی پوائنٹ چل رہی ہے، وہ ٹو دی لائن چل رہی ہوتی ہے۔ اس نے صرف اور صرف یہ سیکھنا ہے کہ اس نے نمبر کس طرح حاصل کرنا ہے، نہ کہ یہ سیکھنا ہے کہ اس کی قابلیت کس طرح بہتر ہوگی، کیسے وہ قابلیت کو بہتر بنائے گا۔ تو ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور طلباء کے لیے ضروری ہدایات کیا ہیں۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے طلباء کو خط لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، صفحہ کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی سطح پر امتحان میں طالب علم اپنا خط لکھنے کا مقام لکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مڈل کا امتحان دیتے ہیں، یا آپ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، انٹر کا امتحان دیتے ہیں، تو وہاں کچھ اساتذہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا مقام جو درست مقام ہے وہ نہیں لکھنا، کہ کہیں مارکنگ کے دوران اس میں کوئی گڑبڑ نہ کر لے۔ تو یونیورسٹی میں چونکہ سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، تو یونیورسٹی میں اگر آپ صحیح مقام لکھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے والی سطر میں تاریخ درج کریں۔ یاد رکھیں، تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں ہوتا ہے اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھیں گے، جیسے 15 جون 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اب دیکھتے ہیں کہ طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی صحیح تاریخ لکھنے کے قاصر ہوتے ہیں، تو لہٰذا مہینے کے بعد آپ ختمے کی علامت لگاتے ہیں، معذرت سے تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ کے بعد آپ ختمے کی علامت لگاتے ہیں، اس کے بعد مہینے کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد سال کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد حمزہ کی علامت لکھتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3، جس کو خط لکھنا مقصود ہو اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جائیں۔ القاب غیر ضروری تکلف سے مبرا اور مختصر ہونے چاہیے، جیسے اگر والد صاحب کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو محترم ابا جان، پیارے ابا جان یا قبلہ والد صاحب وغیرہ لکھیں۔ القاب کے آخر میں ندائیہ کی علامت لگائیں،
ندائیہ کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے یا اس جگہ لگائی جاتی ہے جہاں آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ قواعد نمبر 4، صفحہ کی چوتھی سطر میں دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم، سلام مسنون یا سلام و رحمت، اور غیر مسلموں کے لیے بالعموم تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: الف آغاز یا تمہید، ب اصل مدعا، اور جیم اختتام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کے خاکہ یا خط کے خاکے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ خط کے اجزاء کون سے ہیں یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں: 1 پیشانی، 2 القاب، 3 آداب، 4 نفس مضمون، 5 اختتام یا خاتمہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال عموماً 10 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پیشانی میں پتہ مکمل لکھیں، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھیں گے، تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد القاب لکھیں گے: پیارے ابا جان، پیارے چچا جان، پیارے دوست، اس طرح کے القاب جو لکھتے ہیں ان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آداب، السلام علیکم، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ پیشانی، القاب اور آداب کے بعد نفس مضمون کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نفس طلباء و طالبات، یہ جو میں نے آپ کو خطوط نویسی کی روایت، معنی و مفہوم اور جدید ٹیکنالوجی کے تناظر میں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس میں سے آپ نے اہم جو چیز ہے وہ یہ سیکھنی ہے کہ جو خط ہے وہ کس طرح لکھنا ہے، قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ایک بہترین خط کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔